بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو پالتو جانور پسند نہیں ہوں گے۔ اگرچہ ہر بندے کی پسند مختلف ہوتی ہے، لیکن جانوروں کو پالتو جانور کے طور پر پالنے کا تقریباً ہر کسی کو ہی شوق ہوتا ہے۔ بالخصوص بلیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اس وجہ سے شاید ہی کوئی ہو جن کو یہ پسند نہ ہو۔ بلیوں کی وجہ سے اکیلے رہنے والے لوگوں کا اکیلا پن بھی دور ہوتا ہے، اور یوں ان بلیوں کو بھی ایک اچھا مالک مل پاتا ہے۔ شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ بلیوں کی نسل میں سے کچھ ایسی بلیاں بھی ہیں جو کہ نہ صرف اپنے مالک کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہیں، بلکہ اپنے مالک کے لیے پیسے بھی لاتی ہیں۔ اسٹورٹ میک ڈینیل نامی یہ شخص اپنی کمپنی کی رہائش میں اوکلاہوما کے ٹلسا نامی شہر میں رہتا ہے۔ اس شخص کو بلیوں کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے اپنی اس عارضی رہائش میں ایک بلی کو لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک کیٹ شیلٹر میں گیا اور وہاں موجود ایک 6 ماہ کی بلی کو اڈاپٹ کر لیا۔ اس سے پہلے یہ بلی بے گھر تھی اور اس کا کوئی مالک نہیں تھا، لیکن اب اسے گروسٹو نامی ایک مارکیٹنگ فرم کے مالک اسٹورٹ میک ڈینیل نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ اس بلی کے ان کے آفس میں آنے سے اس آفس میں موجود ہر طرح کے حشرات کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن ایک اور خاص کام بھی یہ بلی کرتی ہے، اور یوں یہ نہ صرف اس کمپنی والوں کی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی توجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اس کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ بلی ہمارے سارے آفیسز میں گھومنا پسند کرتی ہے، اور تقریباً ہر کمپیوٹر کے کی بورڈ پر یہ بلی گھوم چکی ہے، اور اکثر کمپیوٹرز پر ہم ایسے پروگرامز کھلے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ ہم میں سے کسی نے نہیں کھولے ہوتے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کوئی انسینٹ ای میل چھوڑ کر اپنی سیٹ سے اٹھ جائے تو عین ممکن ہے کہ اس کی واپسی پر اس بلی کے کی بورڈ پر پنجے مارنے کی وجہ سے وہ سینڈ ہو چکا ہو، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس شخص کو وہ ساری ای میل دوبارہ ٹائپ کرنی پڑے۔ کچھ عرصہ پہلے اسٹورٹ اور اس کی ٹیم کے باقی لوگوں کو اپنے آفس کے دروازے پر اکثر بینک نوٹس پڑے نظر آنے لگے۔ یہ صرف ابتدا تھی، اور ایسا اب تقریباً روزانہ ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جب یہ معاملہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا نظر آیا تو ان نے اس کے بارے میں پتہ کرنے کا سوچا۔ اسٹورٹ نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ کام اس بلی کا ہی ہو سکتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ بلی پیسے لے کر کہاں سے آ رہی تھی۔ ان لوگوں کا آفس اس شہر میں موجود ایک مصروف ترین گلی میں موجود ہے، اور ہر دن ان کے آفس کے دروازے کے باہر سے سینکڑوں کے حساب سے لوگ گزرتے ہیں، لیکن ان کے آفس کے باہر ان پیسوں کا روزانہ پڑا ہونا ایک راز ہی رہا۔ اس آفس میں موجود ہر کوئی اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ آخر ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ گلی سے گزرنے والا کوئی شخص شیشے کے دروازے کے پیچھے اس بلی کو دیکھتا ہے، اور اس بلی کے ساتھ کھیلنے کے لیے وہ نوٹ اس دروازے کے درمیان موجود جگہ سے اندر ڈال دیتا ہے، اور یوں ہماری بلی ان کا یہ وقتی کھلونا یعنی نوٹ ان سے کھینچ لیتی ہے۔ اس سارے راز سے پردہ اٹھانے کے لیے اور اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں نے ایک تجربہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بھی اس دروازے سے ایک نوٹ اندر ڈالا، اور ان کو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ بغیر وقت ضائع کیے یہ بلی دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس بلی نے فوراً سے ان سے یہ نوٹ کھینچا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ انہیں یہ نوٹ بھی اسی جگہ سے ملا جہاں روزانہ لا کر یہ بلی نوٹ رکھتی تھی، اور وہ جگہ تھی اس کے مالک یعنی اسٹورٹ کا دروازہ۔ انہوں نے کئی بار اس بلی کے ساتھ یہ تجربہ کیا، اور ہر بار یہ بلی ان سے پیسے کھینچ کر اپنے مالک کے دروازے کے آگے رکھ آتی۔ ان لوگوں کو اب پتہ چل چکا تھا کہ یہ بلی کہاں سے روزانہ پیسے لے کر آتی تھی۔ اب اس پراسرار راز سے پردہ ہٹ چکا تھا، اور ان سب نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنی بلی کے اس ہنر کو ایک اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے۔ انہیں دروازے پر ایک بورڈ لگا دیا جس پر انہیں لکھا کہ جو بھی شخص اس دروازے سے اندر پیسے ڈالے گا، یہ بلی اس سے وہ پیسے چھین لیتی ہے، اور اس کے اکٹھے کیے گئے پیسے غریبوں میں خیرات کیے جائیں گے۔ اب لوگ بڑی ہی محبت سے ان 2 دروازوں کے درمیان موجود اس چھوٹی سی جگہ کے اندر پیسے ڈالتے، اور یہ بلی ان کے ساتھ کھیل کر یہ پیسے چھین لیتی، اور جتنی بھی رقم اس کھیل سے اکٹھی ہوتی اسی شہر میں موجود بے گھر بھکاریوں کو کھانا کھلانے والے ایک ادارے کو دے دی جاتی۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شیشے کے دروازے کے باہر اکثر بھکاری بھی آتے ہیں جن کے پاس اس بلی کو دینے کو رقم تو نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہیں کیونکہ شاید انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس بلی کی اکٹھی کی گئی رقم ان کو کھانا دینے کے لیے ہی استعمال ہوگی۔ اس بلی کے مالک کا کہنا ہے کہ جب یہ بلی میں نے اس شیلٹر سے اڈاپٹ کی تو اس سے پہلے یہ بھی بے گھر تھی، اور اس وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ اس کو پتہ ہے کہ بے گھر ہونا کیسا ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ اور صرف ابھی نہیں بلکہ اس سارے واقعے سے پہلے بھی کئی بے گھر بھکاری اس بلی کے ساتھ شیشے کے باہر سے کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے۔ ہمیں ان کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ صرف اس بلی کے ساتھ کھیل کر واپس چلے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ آئیڈیا ملا کہ اگر ہم اس بلی کی اکٹھی کی گئی رقم ان غریب افراد کی مدد کے لیے استعمال کریں تو یقیناً اس سے اچھا خرچ اس کھیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔
اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ بلی نہ صرف ان لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتی ہے جو کہ اس دروازے کے اندر نوٹ ڈالتے ہیں اور یہ ان سے نوٹ کھینچتی ہے، بلکہ ان لوگوں کی بھی مدد کا ذریعہ بنتی ہے جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اور وہ 2 وقت کے کھانے کے لیے کسی رحمدل انسان کی مدد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔